بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ واؤ یار، یہاں تو بہت مزے کی ڈریسنگ ہے۔ میں یہاں سے کوئی اچھی چیز سلیکٹ کرتی ہوں۔ وہ کب سے ادھر ادھر چیزیں سلیکٹ کر رہی تھی، لیکن اس نے جو چیز خریدی تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر انایا کو اس بات کا احساس ہوتا کہ یہ لڑکی شاپنگ کرنے میں اتنے زیادہ نخرے کرتی ہے تو وہ کبھی اس کے ساتھ آنے کی غلطی نہ کرتی۔ یار اب بس بھی کرو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ نہ جانے تم نے کتنی دیر لگانی ہے۔ وہ تیسرے فلور کی طرف جا رہی تھی جبکہ وہ بری طرح سے تھک کر اس سے کہنے لگی، میرا پیارا بچہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے؟ مجھے بھی بالکل احساس نہیں ہوا۔ تم ایسا کرو، سامنے پارکنگ نظر آ رہی ہے، وہیں جاؤ اور لنچ آرڈر کرو۔ میں ساری چیزیں لے کر وہاں پہنچتی ہوں۔ زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی۔ وہ سامنے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ریسٹورنٹ بالکل سامنے ہی تھا اور شیشے سے پورا مارکیٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ اگر سخت بھوک نہ لگی ہوتی تو شاید وہ انکار کر دیتی، لیکن وہ اپنے پیٹ کے معاملے میں کسی بھی طرح کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اگر 10 منٹ میں تم نہ آئیں تو کھانا کھا کر واپس چلی جاؤں گی اور پھر مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے مت کہنا، وہ بولی جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر اپنا موبائل فون نکالنے لگی تھی۔ انایا اس کے سامنے ہی ریسٹورنٹ میں داخل ہو چکی تھی جبکہ اس نے مکرم کو فون کیا تھا۔ مسٹر کہاں ہیں آپ؟ آپ کا انتظار کر رہی ہوں، لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، مجھے ابھی لینے کے لیے پہنچیں ورنہ میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی، بالکل بات نہیں کروں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی بات بول گئی تھی جبکہ مکرم شاید اپنا بہت ہی ضروری کام نپٹا کر باہر نکلا تھا اور اب میٹنگ کی طرف جانے والا تھا۔ اس کی کال پر پریشان ہو گیا۔ مسز بیوٹیفل، تم ہو کہاں؟ میں آتا ہوں اس وقت میں لینے کے لیے، پہلے یہ تو بتاؤ مجھے وہ کہاں؟ وہ کہنے لگا تو وہ مسکرا دی تھی۔ میں نے لوکیشن سینڈ کر دی ہے، میں شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جلدی سے آئیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اس نے جلدی جلدی کہا تھا جبکہ وہ اپنی میٹنگ کے بارے میں سوچنے لگا۔ جان، میری بہت ضروری میٹنگ ہے جو اگلے 10 منٹ میں شروع ہونے والی ہے، مجھے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، یہ بہت لازمی ہے، وہ پریشانی سے بتانے لگا تھا۔ کیا آپ کی میٹنگ مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ اس نے اداسی سے کہا تھا جبکہ مکرم کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ تم سے ضروری تو یہ جان بھی نہیں، تم فون رکھو، میں ابھی پہنچتا ہوں، اس کو پیار سے کہتے ہوئے فون بند کرتا، اس کی لوکیشن چیک کرتے ہوئے گاڑی کی چابی لے کر اس کو لینے کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ اسے لینے کے لیے آیا تھا، وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈرائیور کو اس نے واپس گھر بھیج دیا تھا کیونکہ یہ ساری پلاننگ وہ کر کے ہی گھر سے نکلی تھی اور اب اس نے سب کچھ پلان کے مطابق کرنا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے ہاتھ ہلانے لگی تھی۔ مکرم نے اسے جلدی سے آنے کا اشارہ کیا تو وہ بھاگتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں اس طرح سے اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اگر تمہیں ضروری آنا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں تمہیں خود لے آتا، تم نے ذکر تک نہیں کیا کہ تم آنے والی ہو، وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ارے یہ ساری باتیں آپ کو میں بعد میں بتاؤں گی، فی الحال چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ مجھے کیا کھلائیں گی، کیونکہ ابھی تک میں نے لنچ نہیں کیا اور مجھے اس وقت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے اور لنچ نہ کرنے کی وجہ سے میں ٹھیک سے شاپنگ تک نہیں کر پائی، اور پلیز گاڑی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں روکیں تاکہ میں کچھ پیٹ پوجا کر سکوں۔ اگر آپ کا ارادہ مجھے جلدی گھر چھوڑ کر واپس آفس کی طرف جانے کا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ مجھے اس وقت
کہیں اچھی سی جگہ سے کھانا کھلائیں گے اور پھر ہم دونوں گھومنے کے لیے کسی پارک یا بیچ پہ چلیں گے۔ آج کا سارا دن آپ کے نام کیا یاد کریں گے آپ؟ وہ بڑی شان سے خوشی سے اپنی پلان اسے بتا رہی تھی، جبکہ مکرم مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ سچ میں اسے گھر چھوڑ کر واپس آنے کا تھا۔ آج کی یہ میٹنگ بہت ضروری تھی جو وہ اٹینڈ نہیں کر پایا تھا۔ اگر وہ انکار کرتا تو وہ یقیناً اس سے یہی کہتی، آپ کی میٹنگ کیا مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ اور ایسا تو ہرگز بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں اس لڑکی سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بے شک کسی کی زندگی میں اہم ہونا اہمیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ ساری زندگی کے لیے اہم رہنا اہمیت رکھتا تھا، اور وہ ہمیشہ اسے اپنی سب سے پہلی پیورٹی سمجھتا تھا۔ تو حکم کریں جناب۔ جان عزیز، کہاں لے کر چلنا ہے آپ کو؟ مکرم شاہ کی ساری زندگی آپ کے نام۔ یہ وقت کیا چیز ہے؟ اف، کتنے رومانٹک ہیں آپ۔ آئی لو یو سو مچ۔ خوشی سے چہکتے ہوئے آسانی سے کہتی اسے صاف کر گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، جبکہ اس کی خاموشی پر وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ اچانک اتنا سیریس کیسے ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہ آیا۔ جب اگلے ہی لمحے وہ اسے تھام کر اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، آئی لو یو سو مچ۔ شکریہ مجھے اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے۔ مجھے ہمیشہ یوں لگتا تھا یہ رشتہ کہیں نہ کہیں زبردستی پر بنا ہے، لیکن آج تمہارے اظہار نے مجھے ہر طرح کے وہم سے نکال دیا ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بول رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ وہ گہری نظروں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اف، اب ادھر دیکھیں، مجھ سے نہیں شرمایا جاتا۔ وہ منہ بنا کر بولی تو مکرم کا بے ساختہ قہقہا بلند ہوا۔ بڑی مشکل سے اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی، اور اب وہ بہت ہی حسین شام گزارنے جا رہا تھا۔ وہ کب سے بیٹھی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں رہ گئی تھی۔ اب تک اس کی واپسی نہ ہوئی تھی۔ لگتا ہے پھر سے کچھ خریدنے کے چکر میں پھنس گئی۔ مکرم بھائی، کیسی بیوی پائی ہے آپ نے، جسے خود ہی نہیں پتا کہ اسے کیا خریدنا ہے۔ نصیب تو آپ کے بھائی شناور صاحب کے ہیں، انہوں نے اتنی اچھی بیوی پائی ہے کہ کچھ بھی خریدنا ہو تو پہلے ہی گھر سے لسٹ بنا کر نکلتی ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگ بھی دنیا میں کم ہی پائے جاتے ہیں۔ وہ شناور کی قسمت پر رشک کرتی، ساتھ ہی ساتھ وہ آئس کریم سے مکمل انصاف بھی کر رہی تھی، جب تھوڑی دیر میں اس کے سامنے کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا۔ اس کے چہرے کی تمام تر رونق مکرم کو اپنے سامنے دیکھ کر ختم ہو چکی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کے پیچھے یہاں تک آیا تھا؟ نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عنایا اسے دیکھ کر اپنی زندگی کے سب سے تلخ باب کو یاد کرنے لگتی ہے۔ وہ اسے واپس اندھیرے میں نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ مکرم اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس سب کے لیے وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ فی الحال وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کبھی جان بوجھ کر اس کے سامنے آنے کی غلطی نہیں کر سکتا، تو کیا وہ انجانے میں یہاں آ کر بیٹھا تھا؟ اگر ایسا تھا تو اسے خود کو کمپوز کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے اس سب کچھ نارمل قرار دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ خود کو بے حد نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ اس کوشش میں کتنی کامیاب تھی اور کتنی ناکام، یہ تو سامنے بیٹھے شخص کو ہی پتہ تھا، لیکن فی الحال وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، اور مکرم اس کی پریشانی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی رہا تھا۔ شناور صاحب، آپ کی بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ ویسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ولیمے کے اگلے ہی دن دولہا صاحب یہاں ہیں۔ دلہن غائب ہے۔ زراور نے بڑے مزے سے ویلکم کرتے ہوئے اس کے دل کو آگ لگائی تھی۔ چپ کر جا کمینے، میں تجھے فون پر بتا تو چکا ہوں کہ وہ میرے ساتھ نہیں آئی، بلکہ دادا کی لاڈلی پوتی کے ساتھ نکل گئی ہے۔ کہیں اس لڑکی کو ذرا احساس نہیں ہے کہ میرا کیا، اس کا شوہر لوگوں کو کیا جواب دیتا پھرے گا؟
نکل گئی شاپنگ کرنے کے لیے اور اب یقیناً کہیں بیٹھ کر آئس کریم ٹھوس رہی ہوگی اور میں یہاں پر بادلوں کی طرح دائیں بائیں ہو رہا ہوں، کبھی دادا جان سے چھپتا ہوں تو کبھی کسی اور سے، جسے دیکھو ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے جیسے عنایا کو میں نے اپنی جیب میں ڈال کے رکھا ہوا ہو، جیسے ہی کچھ پوچھے نکال کر ان کے سامنے رکھ دوں۔ وہ غصے سے کہتا اندر آ کر صوفے پر لیٹ گیا تھا، جبکہ اس کی باتوں پر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے وہ کب سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ تیری بیوی مجھے گھور رہی ہے۔ السلام علیکم بھابی جان، آپ کو سلام نہیں کیا، اسی لیے تو نہیں غصہ آ گیا مجھ پر، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وعلیکم سلام، وہ منہ بنا کر کہتی کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ شناور نے اشاروں ہی اشاروں میں اس سے پوچھا تھا کہ تیری بیوی کو کیا مسئلہ ہے مجھ سے؟ میری جان، میری بیوی کو تجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری زبان سے مسئلہ ہے، جو کبھی خاموش نہیں رہتی، ہر وقت اس میں کھجلی رہتی ہے۔ کبھی تیری زبان سے میرے لیے خوبصورت الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے ہیں تو کبھی تو عنایا کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور میری بیوی سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ تجھے پتہ ہے اس کے لیے زندگی میں دو ہی لوگ بہت اہم ہیں، ایک میں اور ایک تیری بیوی، جن کے خلاف وہ کچھ نہیں سن سکتی، لیکن تیری زبان سے اگر ہم دونوں کے لیے کوئی اچھے الفاظ نکلیں گے نا تو وہ قیامت کا دن ہوگا، جب تجھے روز حساب جنت میں جانے کے لیے ہماری سفارش کی ضرورت ہوگی، ورنہ اس سے پہلے یا اس کے بعد تو ہمارے لیے کچھ اچھا بولے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بس اسی لیے وہ تجھ سے خفا ہو جاتی ہے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ بیچاری بہت معصوم ہے تیری بیوی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کی جب تک تعریف نہ ہو تب تک تم لوگوں کی عقل ٹھکانے نہیں آتی۔ یہ میری مجبوری ہے، میں تم دونوں کی شان میں قصیدہ پڑھتا رہتا ہوں، ورنہ تم دونوں کو جوتے لگانے چاہیے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، جبکہ زرشی کچن سے نکلتے اس کے سامنے پکوڑے رکھنے لگی۔ چائے بنا رہی ہوں، ابھی شروع مت کیجیے گا۔ جیسے ہی زراور کا ہاتھ پکوڑوں کی پلیٹ کی طرف گیا وہ پہلے ہی بولی، پیاری بھابی، تم نے ثابت کر دیا تم اس دنیا کی سب سے بیسٹ بھابی ہو۔ میرے دل کی آواز کیسے سنی تم نے؟ میرے اندر لاؤڈ اسپیکر لگا ہے کیا، جو تمہیں میرے پکوڑے کھانے کی خواہش کا اندازہ ہو گیا؟ ابھی نہ تھوڑی دیر پہلے مجھے پکوڑوں کی خوشبو آ رہی تھی، مجھے لگا شاید میرا دل بہت زیادہ مچل رہا ہے، اسی لیے میں ان کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن تم کتنی اچھی ہو یار، تم ان پاگلوں میں کیسے پھنس گئیں؟ تمہیں تو میری ٹیم میں ہونا چاہیے تھا۔ یو آر دا بیسٹ بھابی ان دا ورلڈ، وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ زرشی صرف ہاں میں سر ہلاتی واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ اندر آتے ہوئے بے ساختہ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ اس کا زیور برا نہیں تھا، بس زبان بہت چلتی تھی اس کی۔ میں تم سے بہت ضروری بات کرنے والا تھا، اور اس کام میں عنائش نے میرا ساتھ دیا ہے، وہ واپس جا چکی ہیں۔ تم اس وقت صرف میرے ساتھ ہو، تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرنے والا، میں صرف تم سے معافی مانگنے یہاں آیا ہوں۔ وہ جو خود کو ریلیکس کر رہی تھی اور اس ساری سچویشن میں خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی، اس کی ایک ہی بات نے اسے اندر تک گھبرا دیا تھا۔ وہ اس شخص کے ساتھ اکیلی یہاں موجود تھی جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ کیسے اس شخص پر یقین کرتی جس نے فقط 13 سال کی ایک لڑکی کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، اسے اتنے تھپڑ مارے، اپنے تھپڑ سے بے حال کر دیا تھا، اسے ڈرایا دھمکایا تھا۔ اس کا تشدد وہ بھولا نہیں سکتی تھی، وہ ایک بھی چیز نہیں بھلا سکتی تھی۔ یہ تو اس کی غلط فہمی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ اب سب کچھ ویسا نہیں ہو سکتا تھا، وہ چیز اب تک اس کے دماغ میں تھی، اور وہ ساری چیزیں اب تک اس کے دماغ سے نکلی نہیں تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، وہ یہاں اس شخص کے سامنے نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی، اور وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن سکتی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس شخص نے ایک بار پھر سے اسے دھوکے سے یہاں بلایا ہے، اور نہ صرف اسے یہاں بلایا ہے بلکہ اس نے
اور انائش نے ان سب چیزوں کی باقاعدہ پلاننگ کی ہے اور اس میں انائش بھی شامل تھی، اسے اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ شاید وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تیزی سے وہاں سے جانے لگی کہ اچانک ہی مغزم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں انایا، تم یہاں سے اس طرح سے نہیں جا سکتی، بات مکمل کرنے کا ایک موقع تو دو مجھے، میری صفائی پیش کرنے کا ایک موقع تو دو، پلیز صرف ایک بار میری بات سن لو۔ میرا ہاتھ چھوڑیں مکرم مغزم صاحب، میں کچھ نہیں سننا چاہتی اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ ایک پل بھی رہ سکتی ہوں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح سے یہاں بلانے کی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتی غصے سے دھکا دیتے ہوئے جانے لگی تھی جب اچانک ہی مغزم نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور مغزم کے گال پر چھاپ چھوڑ گیا۔ یہ عمل بالکل غیر اختیارانہ تھا، اسے خود بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، نفرت ہے مجھے آپ سے اور آپ کے اس گھٹیا طریقے سے۔ اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی تھی تو وہاں حویلی میں سب کے سامنے کر دیں۔ آپ لوگ صرف مجھے دکھ دے سکتے ہو اور کچھ بھی نہیں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ معافی چاہیے مجھ سے؟ جائے میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن خدا کے لیے یہ سب بھلا کر نہ، بس آپ مجھ سے دور رہیں۔ اس لیے نہیں کیونکہ میں آپ سے اس لیے دور رہتی ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ آپ سے ڈر لگتا ہے، بلکہ اس لیے دور رہتی ہوں کیونکہ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ آپ کی وجہ سے میرا کردار اچھالا گیا، مجھے بد کردار کہا گیا، آپ نے میری آبرو نہیں لوٹی، لیکن کوئی فرق بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو معاف کرنا آسان ہے؟ نہیں مغزم شاہ، 4 سال خود کو بد کردار کہلوایا ہے میں نے۔ میرا دکھ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے دور رہیں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل سکتے ہیں کہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن اس دل میں آپ کے لیے وہ پہلے جیسا مقام کبھی نہیں آئے گا۔ خدا کے لیے چھوڑ دیں یہ سب کچھ۔ میں خود دادا جان سے بات کرنے والی تھی کہ زراور بھائی کو گھر واپس لے آئیں، کیونکہ میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بار پھر سے اپنا آپ دکھا دیا۔ آپ کبھی نہیں بدل سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سامنے آنا مجھے تکلیف دیتا ہے، لیکن پھر بھی آپ وہی کر رہے ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، لیکن وہ کہاں جائے گی؟ ڈرائیور جا چکا تھا، وہ اس طرح اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ انایا غصے سے وہاں سے پھر نکل آئی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ اسے اکیلا نہیں جانے دے سکتا تھا کیونکہ یہاں پر ڈرائیور نہیں تھا اور انائش بھی مکرم کے ساتھ جا چکی تھی۔ ایسے میں وہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، چاہے وہ اس سے کتنی ہی خفا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اسے اس طرح سے چھوڑ کر تو ہرگز نہیں جا سکتا تھا۔ اسے کسی بھی حالت میں اسے اپنے ساتھ واپس لے کر جانا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ انایا اس کے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوگی، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ اس کی ناراضگی، غصہ، نفرت، ہر چیز اپنی جگہ، لیکن اسے اکیلے جانے دینے کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اسے ہر حال میں اس کے ساتھ جانا تھا۔ وہ باہر آیا تو انایا کسی گاڑی کی تلاش میں نظر دوڑا رہی تھی۔ میں تمہاری ناراضگی، غصہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، لیکن ذرا سوچو کہ تم یہاں سے اکیلی کیسے جاؤ گی؟ انائش واپس گھر جا چکی ہے اور اس وقت میں تمہیں کسی ڈرائیور کے ساتھ ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، کم از کم تم مجھ پر اتنا تو یقین کر سکتی ہو کہ اس وقت میرے ساتھ گھر تک جا سکو۔ کیا میں تمہارے لیے اتنا بے یقین ہو چکا ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، دیکھیں پلیز، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنے فون پر لگے ہوئے اس سے بولی تھی۔ یقیناً وہ کسی کو فون کر رہی تھی، لیکن کس کو وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ انایا بچپنا مت کرو، دیکھو رات ہو رہی ہے، میں تمہیں اس وقت اکیلا کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے۔ وہ غصہ ہونے لگی تھی۔
ہاں میں تمہارا راستہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تمہیں ہر قیمت پر میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں تمہیں یہاں اکیلا تو ہرگز چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھا، جبکہ عنایا کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا تھا؟ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ سنا آپ نے؟ وہ مسلسل فون کان سے لگائے بولی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ شناور اس کا فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے اچانک کیا ہو گیا تھا، وہ اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے فون اپنے بیگ میں ڈالا اور یوں ہی چل دی، جبکہ مغزم اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے اکیلا نہیں جانے دے سکتا تھا، جبکہ وہ اس سے تنگ آ چکی تھی۔ حد ہے، وہ کب سے فون کر رہی ہے، کم از کم فون تو اٹھا۔ تو ٹی وی دیکھنے میں بزی تھا، زراور اس سے کہنے لگا۔ تجھے نظر نہیں آ رہا میں فلم دیکھ رہا ہوں اور میں بہت بزی ہوں، کسی ایرے غیرے سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے جواب دیتا پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک تو تیری یہ ناراضگی کیا کم تھی سب نخرے اٹھانے کے لیے، جو اب تو نے عنایا کے ساتھ بھی یہی سارے کام شروع کر دیے؟ وہ افسوس کرتے ہوئے بولا تھا۔ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بہت زیادہ پیار ہے اپنی پیاری ہے اپنی بہن تو خود لے بات کر لے۔ تجھے نہیں پتہ کہ وہ کیوں فون کر رہی ہے، لیکن شناور شاہ جانتا ہے، اسے نہ صرف میرا دل جلانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت بھی کسی ہوٹل میں بیٹھ کر آرام سے سکون سے آئس کریم ٹھوس رہی ہوگی، یا تھوڑی دیر میں اس طرف آنے والی ہوگی، یا شاید پہنچنے والی ہوگی، یا ڈرائیور نے انہیں واپس گھر لے کر جانے سے انکار کر دیا ہوگا، تو ایسے میں انہیں ایک ڈرائیور کی ضرورت ہوگی۔ تیری بہن کو ایویں بس میری یاد نہیں آتی، جب آخر لیول کی کوئی مجبوری ہوتی ہے تب یاد آتی ہے، اور اب اس لڑکی کے لیے نہ میں اپنی فلم خراب کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی اپنی شکل دکھائے گی تو جتنی باتیں کرنی ہو کر لینا۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، اور اب پھر سے ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس بار زراور نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ جب بھی اسے کچھ کہتا تھا پچھتاتا ہی تھا، تو بہتر تھا کہ وہ اس کے منہ ہی نہ لگے۔ اسے تو اس وقت اپنی فلم سے مطلب تھا۔ عنایا اور عنائش آنے والی تھی، یہ بات سن کر زرشے خوش ہو گئی تھی، لیکن اس بات کا اظہار اس نے شناور کے سامنے ہرگز نہیں کیا تھا۔ اس کے شوہر کا یہ بھائی کب کس بات پر برا مان جائے، وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ برا نہیں بلکہ بہت عجیب قسم کا انسان واقع ہوا تھا۔ اسے سمجھنا زرشے جیسی لڑکی کے بس سے باہر تھا۔ وہ تو بس عنایا اور عنائش کے آنے کی انتظار کر رہی تھی، اور پھر ان لوگوں کے لیے کچھ بنانے کچن میں آ گئی۔ وہ دونوں مارکیٹ سے آ رہی تھیں تو یقیناً ان لوگوں نے ڈنر نہیں کیا ہوگا، اور زرشے کا ارادہ تھا وہ دونوں یہیں پر کھانا کھا کر جائیں۔ باہر اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، یقیناً اب کھانے کا وقت تھا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی ان لوگوں کے لیے کچھ اچھا سا بنانے میں لگ گئی تھی۔ اب تو اسے بس ان کے آنے کا انتظار تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ ان دونوں کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر لے، لیکن اب پتہ نہیں وہ اس کوشش میں کامیاب ہو پاتی تھی کہ نہیں۔ عنایا کافی آگے نکل چکی تھی، اس لیے مغزم نے اپنی گاڑی نکالتے ہوئے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ یہاں پر کوئی ٹیکسی وغیرہ نہیں آتی تھی، ورنہ وہ اس وقت کسی بھی انجان ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ اس وقت اس کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکی نہیں، بلکہ قدم آگے بڑھتی رہی۔ جب تھوڑے فاصلے پر اسے چند لوگ نظر آئے جنہیں دیکھتے ہی اسے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ لوگ بیٹھے کیا کر رہے تھے اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ اس نے نشئی اور جواریوں کا سن رکھا تھا، لیکن دیکھ پہلی بار رہی تھی، اور فلموں میں ان کے کرتوت بھی دیکھ چکی تھی۔ دل میں قرآنی آیتوں کا ورد کرتے تیزی سے قدم اٹھانے لگی، اور جتنا جلدی ہو سکے ان کے قریب سے گزر گئی۔ ان لوگوں نے بھی اس پر زیادہ غور نہیں کیا تھا، وہ سب لوگ اپنے ہی کاموں میں مصروف رہے۔ عنایا ان کے قریب سے گزرتے ہوئے سکا سانس لے چکی تھی، لیکن
یہ کیا؟ آگے تو جنگل تھا اور اب آسمان پر بجلی بھی چمک رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی روشنیاں اندھیرے میں بدل چکی تھیں۔ رات شروع ہو چکی تھی۔ رات کے ساتھ ساتھ اندھیرا اسے اب ڈرانے لگا تھا۔ اسے اب ڈر لگ رہا تھا۔ وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکتی تھی۔ آگے جنگل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اور اسے راستہ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس نے واپس جانا بہتر سمجھا جب اچانک ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ایک بار پھر سے ان لوگوں کے قریب سے قدم بڑھانے لگی تھی کہ اچانک وہ نشئی اس کے آگے پیچھے گھیرا بنانے لگے۔ کہاں جا رہی ہے؟ لگتا ہے راستہ بھول گئی ہے۔ آؤ ہم تمہیں چھوڑ آتے ہیں، تمہیں تمہارے گھر۔ وہ دیکھنے میں ہمدرد تو ہرگز نہیں تھے لیکن اچھا بننے کے لیے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ تھینک یو بھیا، میں چلی جاؤں گی، آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے پوچھا، اتنا ہی کافی ہے اور میں راستہ نہیں بھولی، بس کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جلدی سے قدم اٹھائے تھے۔ تو جانے من کسی کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ ہم تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ جانے من ہوگی تیری ماں، پیچھے ہٹ پیچھے۔ وہ غصے سے اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ پکڑو اسے، بھاگنے نہ پائے۔ ان میں سے ایک آدمی کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ ہوٹل کی طرف جانے کے بجائے وہ دوسری طرف آ گئی تھی۔ ایسا کیسے ہوا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اگر وہ سڑک کی طرف بھاگتی تو شاید وہ جلدی ہوٹل تک پہنچ جاتی۔ ڈر کے مارے اس نے غلط راستہ چن لیا تھا۔ یہ راستہ کہاں جانے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ بھاگے جا رہی تھی اور وہ 5 غنڈے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مگزم کہاں چلا گیا تھا اسے نہیں پتہ تھا اور نہ ہی مگزم کا خیال اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ دماغ میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا اور وہ تھا شناور شاہ کا۔ بے شک ہم مصیبت میں اسی کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور آج کل اسے سوائے شناور کے اور کسی کا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھی کہ کہیں سے شناور آ جائے، لیکن یہ دعائیں ہی رہی۔ وہ لڑکے اس کے قریب پہنچ رہے تھے۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی بھاگ رہی تھی۔ یہ راستہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ مسلسل بھاگ رہی تھی۔ وہ لڑکے کس نیت سے اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ اتنی بچی نہیں تھی کہ ان کی نیت کو نہ سمجھ پاتی۔ وہ اچانک بری طرح سے گری تھی۔ اس کے گرتے ہی ان لوگوں نے آ کر اسے پکڑ لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کے بارے میں سوچتے، ایک زوردار مکہ سامنے لڑکے کے منہ پر لگا تھا۔ وہ لڑکا زمین پر جا گرا تھا، جبکہ ایسا ہی ایک زوردار مکہ انایا کا بازو تھامنے والے کے منہ پر دے مارا، اور پھر اگلے ہی لمحے انایا کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پیچھے کرتے ہوئے ایک زوردار ٹانگ اس شخص کو ماری جس کا دوسرا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ کوئی لاوارث سمجھ کر رکھی ہے تم لوگوں نے کیا؟ وہ زمین پر پڑے لڑکے کو مسلسل ٹانگیں مارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مگزم بھائی، اور مارو اس کو، دیکھو اس نے مجھے مارا، میرے بال اتنی زور سے کھینچے اور مجھے اور بھی مارنے والا تھا۔ باقی لڑکے جو اچانک اپنے سامنے کسی آدمی کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ ایک آدمی مگزم کے ہاتھ لگ گیا تھا، وہ اسے پیٹنے لگا اور انایا جوش میں اسے اور مارنے کا کہنے لگی۔ انایا فکر مت کرو، اسے تو میں جیل میں چھوڑوں گا، ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بالکل بھائی، اس کو ہم جیل میں لے کر جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس کا علاج ہم کریں گے۔ انایا شناور شاہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، شیرنی ہے، شیرنی۔ وہ اپنا جوتا اتار کر اس لڑکے کی پٹائی کرنے لگی تھی، جبکہ مگزم نے بھی اس کا شوق پورا کرنے کی خاطر اس کے دونوں بازو کو اپنے مضبوط گرفت میں پکڑ رکھا تھا۔ منہ پر مارو گڑیا، تاکہ اس لعنتی کو کچھ عقل آئے، بلکہ سر پر بھی، اس کو تو میں پوچھ لوں گی۔ وہ ایک زوردار ٹانگ اس کے گھٹنوں پر مارتے ہوئے بولی، کھوتے آدمی، تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کمینے، آج میں تجھے تیری امی یاد کرواؤں گی، بلکہ پورا خاندان یاد آ جائے گا تجھے۔ وہ اسے جوتے سے ادھر ادھر مار رہی تھی، مگزم اس کی حرکتوں پر مسکرائے جا رہا تھا، جب اچانک ہی وہ آدمی اس کی پکڑ سے نکل کر بھاگ گیا تھا۔ ارے یہ ذلیل کمینہ بھاگ گیا، آپ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا؟ وہ مگزم کو غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگی تھی،
جبکہ وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ دفع کرو، جانے دو اسے، ہم گھر چلتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، پھینکو اسے۔ اس نے عنایا کے ہاتھ میں موجود چھوٹا سا ڈنڈا اس کے ہاتھ سے لے کر پھینکا تھا۔ برستی بارش میں وہ اس کے ہاتھ صاف کرنے لگا تھا، اس کا کندھے پر لگی تھی۔ شاید گرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی گاڑی کی طرف لایا تھا، جہاں اس کی گاڑی کے دونوں لائٹس آن تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ ٹینشن میں تھی یا شاید ان لوگوں کا ڈر اس حد تک اس پر سوار تھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس وقت وہ بالکل کوئی شیرنی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ تھوڑی دیر پہلے اس کی ساری ہیرو گیری نکل چکی تھی۔ شناور کافی دیر ان لوگوں کا انتظار کرتا رہا، لیکن ان لوگوں کی واپسی نہ ہوئی تو اس نے عنایا کو فون کرنے کے بجائے انائش کو فون کر دیا۔ اسے جاننا تھا کہ آخر اس کی بیوی ہے کہاں۔ وہ اس سے ہزار بار ناراض سہی، لیکن وہ لاپرواہ تو ہرگز نہیں تھا، اور انائش نے فون پر کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ گھر واپس آ چکے ہیں، ان کا ارادہ کینسل ہو گیا ہے زراور سے ملنے جانے کا، کیونکہ وہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکی تھی، اسی لیے اپنے گھر واپس حویلی چلی گئی ہے۔ یہ سن کر اسے بہت عجیب لگا تھا۔ عنایا اس طرح سے زراور سے ملے بنا کیسے جا سکتی ہے؟ اور پھر زرشے نے اتنا اچھا اہتمام کر دیا تھا۔ اسے زرشے کی محنت خراب ہونے کا دکھ تو تھا، لیکن اس نے ان دونوں کی طرف سے معذرت کر لی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھا کر وہ بھی گھر کی طرف نکل چکا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی خبر بھی تو لینی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بھابھی اداس ہو گئی تھی۔ کوئی مذاق تھوڑی تھا کہ کھانے کے بعد آخرکار وہ اس کی گڈ لسٹ میں آ چکی تھی، اور اپنی گڈ لسٹ میں موجود ہر انسان کا خیال رکھنا تو شناور اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ مکرم کے ساتھ جا چکی تھی، اور جب اسے شناور کا فون آیا، پہلے تو وہ گھبرا گئی تھی۔ یقیناً وہ اپنی بیوی کے بارے میں ضرور پوچھے گا، تو وہ اسے کیا جواب دے گی؟ ویسے تو ان لوگوں کی پلاننگ نے ٹھیک سے کام کیا تھا، لیکن شناور کا اس وقت فون آنا اس کے لیے کافی پریشان کن بات تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی اسے فون نہیں کرتا تھا۔ کہیں اسے سب کچھ پتہ تو نہیں چل گیا؟ اس ڈر کے ساتھ اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ اس وقت مکرم کھانے کا بل پے کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، جبکہ وہ بھی واپس جانے کی تیاریوں میں تھی۔ اس نے شناور سے کہا تھا کہ عنایا اور وہ واپس گھر آ چکے ہیں، اور زرشے کی طرف اس لیے نہیں آ سکے کیونکہ کافی زیادہ دیر ہو گئی تھی، اسی لیے کہیں بھی اور جانے کے بجائے وہ لوگ سیدھا حویلی آ گئے۔ اس نے یہ سارے جھوٹ بہت ہی مشکل سے بولے تھے، لیکن پھر بھی شناور نے یقین کر لیا تھا۔ اگر وہ مکرم کے سامنے اس طرح سے بات کرتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن دادا کے باغی پوتے اور اس کے شوہر میں بہت فرق تھا۔ اس نے مکرم کے واپس آنے سے پہلے اپنے چہرے کے ایکسپریشن نارمل کیے تھے، تاکہ مکرم کو کچھ بھی پتہ نہ چلے، اور پھر اس کے آتے ہی وہ دونوں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے، اور اس وقت وہ واپس گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ پتہ نہیں مغزم نے عنایا سے بات کر بھی لی ہوگی یا نہیں، کیا پتہ اس نے اسے معاف بھی کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے گھر واپس ضرور لے آئے گا۔ مغزم بھائی یہاں روکیں، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ بازار کے بیچ سے نکل رہے تھے جب اچانک عنایا نے فرمائش کر دی، یہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے تم پہلے کب سے چھینک رہی ہو، تمہیں سردی ہو رہی ہے، اور اب دیکھو بیٹا یہ ٹھیک ہو جائے پھر میں تمہیں خود لے آؤں گا آئس کریم کھلانے، فی الحال ہم گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو رہی ہے، مغزم نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھے آئس کریم نہیں کھلا سکتے؟ اتنے کنجوس ہیں آپ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں اتنے کنجوس انسان کی بہن ہوں؟ اگر آپ کی جگہ مکرم بھائی زراور بھائی ہوتے، وہ مجھے آئس کریم لے کر دیتے، 2 آئس کریم لے کر دیتے، یہاں تک کہ ایک تو عبداللہ بھی لے کر دیتا، لیکن آپ سے زیادہ کنجوس تو میرا شوہر بھی نہیں ہے۔ وہ دہائی دینے لگی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ عنایا میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہیں سردی ہو رہی ہے، تمہاری طبیعت پہلے ہی اتنی زیادہ خراب ہے، مزید خراب ہو جائے گی۔ طبیعت کس کی ہے، آپ کی یا میری؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو مغزم سیدھا
ہو کر بیٹھ گیا، طبیعت تو تمہاری ہی ہے، خراب میری چیز ہے نا، خیر اب میری چیز ہے نا، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آئس کریم لے کر دے رہے ہیں یا نہیں؟ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اس نے اپنے بیگ دکھاتے ہوئے کہا۔ فائن لے کر آتا ہوں، تم یہاں بیٹھو آرام سے۔ وہ مشکل سے ہی صحیح مگر مان گیا تھا، جس پر عنایا سکون سے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی، خود کو بہت ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ اگر آج وہ نہ آتا تو وہ گنڈے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بے شک بھائی اپنی بہنوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جو کچھ مغزم اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھلانا بہت مشکل تھا، لیکن اس کے ساتھ جینا بھی بہت مشکل تھا۔ اسے اس چیز سے باہر نکلنا تھا، وہ کوشش کر رہی تھی لیکن اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کے سامنے آتا تو وہی سب اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا جو اس رات اس نے اسے دکھایا تھا۔ وہ اس کی ساری اچھائیاں بھلا چکی تھی، اس کے دل و دماغ پر اسی رات کا مغزم کا انداز چھپ گیا تھا، اور اسے اس کو منانے کے لیے مغزم سے بات کرنی تھی۔ مغزم کی بات کو سمجھتا تھا، مشکل سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے دل میں مغزم کے لیے گنجائش نکال لی تھی۔ اسے تھپڑ مارنے کے بعد اس کے ذہن میں یہی سوچ آ رہی تھی کہ اسے ایک بار مغزم سے کھل کر بات کر لینی چاہیے۔ جنگل سے واپسی کی راہ لیتے ہوئے اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ مغزم کے ساتھ واپس گھر جائے گی، اس سے بات کرے گی، اسے بات کرنے کا موقع ضرور دے گی، بلکہ اس کی بات کو سمجھے گی۔ زراور کا گھر واپس لانے کا یہی ایک راستہ تھا کہ وہ اپنے دل سے مغزم کے خلاف جو بھی ہے نکال دے، کہ اس نے کبھی بھی مغزم سے نفرت نہیں کی تھی۔ بس اس رات جو کچھ بھی ہوا اس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ رات کا اندھیرا، اپنی چیخوں کی آواز اسے خوفزدہ کر رہی تھی، اور اس نے کبھی اس ڈر سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ مغزم اسے اس ڈر سے نکالنے کی ایک ننھی سی کوشش کرنا چاہتا تھا، جس میں وہ کامیاب ہوتا کہ نہ ہوتا، جس کا فیصلہ عنایا نے کرنا تھا۔ اس سے پہلے ہی سب کچھ ہو گیا، اور پھر مغزم نے ثابت کر دیا کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے موجود ہے، اس کا محافظ بن کر۔ اگر اللہ نے ہی اسے عنایا کے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا تھا تو پھر عنایا بھی تو اپنا دل تھوڑا سا بڑا کر کے اسے معاف کر سکتی تھی، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ اس وقت گاڑی میں آرام سے بیٹھی وہ اس کے پیسوں سے آئس کریم کھاتے پرانی ہر بات بھول چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس کام میں وقت لگے گا، لیکن وہ ناکامیاب ہرگز نہیں ہوگی۔ ٹریگر سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ فون اس وقت کہاں موجود ہے، لیکن ہمیں آپ کے گھر کے اندر آنا ہوگا۔ مکرم سے ملنے کے لیے کوئی آدمی آیا ہوا تھا۔ مکرم خود تو گھر پر نہیں تھا، لیکن عبداللہ کی موجودگی میں وہ اسے ہی پوری بات بتانے لگا۔ آفیسر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ گھر کے اندر آ جائیں۔ اگر ہمیں بھائی کے فون کے بارے میں ساری انفارمیشن مل سکتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے جاتے ہوئے کہنے لگا۔ آفیسر کے ہاتھ میں کوئی مشین تھی جس سے وہ موبائل کا ایریا چیک کر رہا تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اسے فون تک پہنچا دے گا۔ عبداللہ خود بھی بہت دنوں سے پریشان تھا، وہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا، لیکن یہ سب کچھ دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ زراور گھر واپس نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں بہت بے سکونی تھی۔ سارا دن سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں بند رہتے تھے، نہ تو کوئی باہر نکلتا تھا اور نہ ہی وہ کسی سے کوئی بات چیت کرتا تھا۔ وہ سب کی روٹین سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ 2-3 بار وہ دادا کے کمرے میں گیا، لیکن وہ بھی اداس سے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس کے لیے دادا جان کی پریشانی دیکھنا بے حد مشکل تھا، اسی لیے وہ عنائش، مغزم اور امریش کے ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ انہوں نے خود اس سے کہا تھا کہ ہم کچھ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں جس سے زراور بھائی گھر واپس آ جائیں گے، بس اس لیے وہ بھی ان لوگوں کا ساتھ دینے لگا۔ اسے ان کا آئیڈیا بالکل پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ شاید وہ اتنے سالوں سے عنایا کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اس سب سے عنایا کو تکلیف ہوگی اور ہم اسے کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دے سکتے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں اسے ان سب چیزوں میں عنایا کی بھلائی نظر آ رہی تھی۔ اس کا خاندان گھر ایک بار پھر سے جڑ سکتا تھا، سب لوگ ایک بار پھر سے ایک ساتھ ہو سکتے تھے، اور اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ مکرم کے ملنے کے لیے کسی کمپنی سے ٹریکر کی مدد سے موبائل کا پتہ لگانے والے لوگ آ گئے تھے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر کی تلاشی لینے میں لگ گیا تھا۔
اسے بھی اس کے بارے میں سب کچھ جاننا تھا، اور سب سے خاص بات یہ جاننا تھی کہ آخر وہ انسان کون ہے جس نے زراور کے موبائل کی انفارمیشن چینل تک پہنچائی۔ مکرم نے چینل والوں سے بھی انفارمیشن لینے کی کوشش کی تھی۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کسی کی پرسنل انفارمیشن اس طرح سے آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن پھر جب انہیں دھمکیاں دیں تو بہت زیادہ دیر تک اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ 2 دن کے اندر ڈیٹا نکال کر ان لوگوں تک پہنچا دیں گے، جس میں وہ ساری انفارمیشن بھی ہوگی جو کہ اس سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے نمبر پر آئے دن لاکھوں میسیجز آتے تھے، تو ایسے میں اس خبر کو سینڈ کرنے والے کی انفارمیشن نکالتے ہوئے انہیں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ اور اب انہیں اس طرف سے بھی جواب کی امید تھی، جبکہ ٹریکر کا دعویٰ تھا وہ کہیں سے بھی زراور کا فون نکال لیں گے۔ جب مگزم اور انایا نے گھر میں قدم رکھا، دادا جان اور باقی کے بڑے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، جب انایا سردی سے بے حال چیختی ہوئی سب کو سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو سردی ہو گئی ہے۔ پہلے تو وہ اسے مگزم کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوئے تھے، پھر اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشانی سے کہنے لگے، دادا جان میں نے ان کو کہا بھی تھا مجھے آئس کریم نہ کھلائیں، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، پھر بھی انہوں نے راستے میں زبردستی مجھے آئس کریم کھلائی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ مگزم کا تو پورا منہ کھل گیا تھا، یہ لڑکی جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں نے کب تمہیں آئس کریم کھلانے کے لیے فورس کیا؟ تم خود کہہ رہی تھی کہ مجھے آئس کریم کھلائیں۔ زراور ہوتا تو 2 لے کے دیتا، مکرم ہوتا تو 3 لے کر دیتا، ایک عبداللہ بھی کھلا دیتا، یہاں تک کہ تمہارا وہ کنجوس شوہر بھی تمہیں بنا آئس کریم کے واپس نہ لاتا۔ اتنی مثالیں دے کر زبردستی مجھے بھیجا اور اب الزام مجھ پر لگا رہی ہو۔ وہ اس الزام پر سچ میں تڑپ اٹھا تھا، پھر سارے حساب برابر کرتے ہوئے بولا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ استغفر اللہ، حد ہوتی ہے مگزم بھائی، ایک آئس کریم کے لیے آپ نے اتنا ہنگامہ کر دیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا آپ اتنے کنجوس ہیں، ایک آئس کریم کے لیے اتنا ہائے ہائے کریں گے، مجھے کیا پتا تھا یہاں پر میرے شوہر سے بڑے کنجوس لوگ ہیں۔ دادا جان مجھے انصاف چاہیے۔ وہ اب سیدھے دادا جان سے مخاطب ہوئی تھی۔ ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر جو بہت خوش ہو رہے تھے، انایا میری جان تم اسے چھوڑ دو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں رہ گئی تھی اور انائش کہاں ہے؟ دادا جان وہ مکرم کے ساتھ گئی ہوئی ہے، مگزم نے جواب دیتے ہوئے کرسی سنبھالی تھی، جبکہ دادا جان ہاں میں سر ہلاتے چاچا جان سے عبداللہ کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگ گئے تھے، جہاں یمنا کو عبداللہ کے ساتھ منسوب کر دینے کا خیال دادا جان کے ذہن میں چاچی بیگم نے ہی ڈالا تھا۔ کیا عبداللہ بھائی کی شادی؟ وہ بھی اس کے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، خبردار جو کسی نے میرے عبداللہ بھائی کے پلے اس کو باندھا، اس کو میں کسی دشمن کے ساتھ ہی نہ باندھنے دوں۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی، جبکہ دادا اس کے انداز پر غصے میں آ گئے تھے۔ لڑکیوں میں ایسی چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچپنے میں بڑے فیصلے کر لیے جائیں۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، وہ بہت پیاری لڑکی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ چھوٹی بہو کی بھتیجی ہے، اس کی عزیز ہے، تو ہمیشہ کے لیے یہ اس گھر میں آ جائے گی، دادا جان نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ لوگ عبداللہ بھائی کی زندگی برباد کر دیں، آپ ایک بار ان سے پوچھیں تو صحیح، مجھے یقین ہے انہیں انکار ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتے ہوں، اور آپ پہلے فیصلہ کر لیں اور عبداللہ بھائی سے ان کی مرضی تو جانیں۔ انایا کو 100% یقین تھا کہ وہ انکار ہی کرے گا۔ بابا میں نے ان سے پوچھا تھا اگر اس سے کوئی لڑکی پسند ہے تو وہ ہمیں بتا دے، لیکن اس نے کہا کہ اسے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں ہے، جہاں گھر کے بزرگ فیصلہ کریں گے وہیں پر شادی کرے گا، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے نا یہ عورت ہماری فیملی کو لے کر کچھ حد تک بدظن ہو گئی ہے۔ پہلے ہی زراور کے لیے ہم نے جو زرشے کا رشتہ مانگا، اس کی وجہ سے اس نے بہت ہنگامہ کر رکھا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سخت غصہ ہو گئے تھے۔ ہاں یہ بھی سچ تھا کہ جب زراور کی شادی کا ذکر کیا گیا تھا تب سے ہی وہ انہیں بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ یمنا کا خیال کسی کو بھی کیوں نہیں آیا، حالانکہ اس کے لیے تو انہوں نے خود جا کر دل و جان سے بات بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی بات پر کیوں نہیں غور کیا۔ لیکن مہربان شاہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ ان کے بھتیجے کی اپنی مرضی تھی کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور سب کو ہی زراور کا فیصلہ پسند بھی تھا۔
لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے یہ موضوع چھوڑا نہیں تھا، انہیں اپنی بھتیجی کی ضرورت سے زیادہ ہی دکھ ہو رہا تھا۔ جب یہ پتہ چلا کہ زراور نے پہلے ہی نکاح کر رکھا تھا، تب سے ہی وہ اور بھی زیادہ اس بات کو لے کر پریشان کر رہی تھی کہ زرشے نے ہی کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ مجبور ہو کر اس لڑکی سے نکاح کرنے کو راضی ہو گیا۔ وہ بے شک 1000 بار اس بات کو دہرا چکے تھے کہ زراور اس کے ساتھ شادی کرنے میں اس کی اپنی مرضی تھی، لیکن پھر بھی ان کی بیوی کو سمجھنا تھا جو وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے اس موضوع پر بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے عبداللہ کو لے کر ان کے پیچھے لگ گئی تھی کہ انہیں عبداللہ اور یمنا کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انہوں نے اس بارے میں جب عبداللہ سے بات کی تو اس نے بڑی فرمانبرداری سے کہہ دیا تھا، بابا جیسا آپ کو بہتر لگے وہیں کر لیں، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور فیصل ماموں کی ساری بیٹیاں بہت اچھی ہیں، انہیں یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ اس نے اپنی شادی کا حق ان کو دے دیا ہے، اور وہ یہ بات بھی جان گیا تھا کہ وہ یمنا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بظاہر انہوں نے میمونہ کا نام نہیں لیا تھا، لیکن یہ ضرور کہا تھا ماموں فیصل کی بیٹی سے ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بس اسی لیے انہوں نے بھی یہ بات آ کر دادا جان کے سامنے رکھی تھی، جس پر اور تو کوئی بھی کچھ نہیں بولا تھا، لیکن عنایا کو بہت اعتراض تھا۔ اس کے اعتراض کو دادا جان فی الحال کے لیے بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ ان کی نظر میں عبداللہ کی مرضی اس رشتے میں شامل تھی، لیکن عنایا زور دے رہی تھی کہ عبداللہ سے پوچھا جائے، جبکہ وہ انہیں بتا بھی چکے تھے کہ وہ عبداللہ سے پہلے ہی بات کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی عنایا کسی بات کے پیچھے لگ جائے تو پیچھے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ اب اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خود ہی عبداللہ سے بات کر لے گی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ جو بڑے ہی مزے سے بیڈ پر لیٹی تھی دروازے کے پاس آئی۔ اس کے کمرے میں کون آتا تھا سوائے اس کی پھپھو کے، لیکن انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت کبھی بھی نہیں کی تھی، تو پھر بھلا کون ہو سکتا تھا؟ وہ دروازہ کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ پہلے انجان آدمی کا چہرہ اس کے سامنے آیا تو اس کے ساتھ ہی عبداللہ بھی موجود تھا، اور عبداللہ کو دیکھ کر تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ زراور کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد آج کل اس کی نظر پوری طرح عبداللہ پر تھی۔ عبداللہ کے آنے جانے کے بارے میں اس کے پاس ساری انفارمیشن تھی، وہ کب آتا تھا، کب جاتا تھا، کیا کرتا تھا، کہاں رہتا تھا، ہر چیز کا وہ خوب دھیان رکھتی تھی، بلکہ آج کل تو وہاں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بھی گزارتی تھی۔ عبداللہ کی ساری باتیں اس کی فیملی کے بارے میں ہوتی تھیں، جس سے وہ اکثر اکتا جاتی تھی، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے عبداللہ کی ساری باتیں سننی پڑتی تھیں۔ عبداللہ بھی آج کل کافی زیادہ پریشان تھا اپنی فیملی کو لے کر، تو ایسے میں اس کے ساتھ بہت سارا وقت گزارتی، کبھی اس کے لیے چائے بنا کر لاتی تو کبھی اسے کوئی دلچسپ سی کتاب دے جاتی۔ اسے کتابوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ عبداللہ کون سی کتابیں پڑھتا ہے، اس نے بھی اس کے کمرے میں جا کر اس کی کتابوں کی کلیکشن دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کس طرح کی کتابیں پڑھنا پسند کرتا ہے۔ وہ اسی کے حساب سے اس کے لیے کتابیں لے کر آتی تھی جو عبداللہ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی تھی، اور اگر موجود نہ ہوتی تو وہ شوق سے لے لیتا تھا، اور بدلے میں وہ بھی اسے اسی طرح کی کوئی کتاب گفٹ کر دیتا تھا، جسے لے کر وہ اس کے سامنے تو خوشی کا اظہار کرتی اور بعد میں خوب ہنستی۔ وہ انتظار میں تھی کہ ایک بار اس کی عبداللہ کے ساتھ شادی ہو جائے، پھر کس نے یہ سب کچھ دیکھنا تھا، وہ تو صرف وقت گزر جانے کا انتظار کر رہی تھی، پھر تو اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی تھی۔ اس کے لیے یہ تھوڑا سا وقت مشکل تھا، اسے یقین تھا وہ یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا عبداللہ اس وقت اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ عبداللہ آپ یہاں، یہ کون ہے؟ اس نے عبداللہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یہ لوگ تھوڑی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، ذرا ہٹو، سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ کچھ ٹریکنگ کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا کچھ دن پہلے بھائی کا موبائل فون گم ہو گیا تھا، ان کا دعویٰ ہے کہ فون بند کر دیا جائے تو 14 دن کے اندر اندر فون کو ڈھونڈ لیتے ہیں، تو یہ سارے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں، اسی لیے اس کمرے کی بھی تلاشی لینا بے حد ضروری ہے۔ تم ایسا کرو، کمرے سے باہر نکل جاؤ یا خود ہی یہاں سے چیک کر لیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اندر داخل ہو چکا تھا، جبکہ اس کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی تھی۔
بے شک فون آف پڑا تھا لیکن تھا تو یہیں اسی کے کمرے میں۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ فون کہاں ہے تو کیا ہوتا، وہ سوچ سکتی تھی۔ ٹیلی فون یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی حد کرتے ہیں، میرے کمرے میں تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے، اس نے پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ عبداللہ اسے اس کمرے سے نکلنے کے لیے کہتا کہ وہ لوگ سکون سے اپنا کام کر سکیں۔ وہ کمرے سے نکلنے پر مجبور ہو گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہاں سے جانا پڑ گیا تھا، لیکن اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیدھی اپنی پھپھو کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لوگ میرے کمرے میں تلاش کر رہے ہیں، اور اگر سچ مچ فون تک پہنچ گئے تو فون تو میں نے الماری کے اوپر چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور اس کی اس بات پر انہوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مجھے پھنسا کر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، فون چھپانے کے لیے تمہیں اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ لوگ کسی کمپنی سے ہیں، وہ چھوٹے موٹے کاموں میں بہت ماہر ہیں۔ بس دعا کرو کہ فون ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، اور اگر فون ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو ہم کیا بہانہ بنائیں گے، یہ بھی سوچو، کیونکہ مہربان کی وہ چالاک بیٹی ضرورت سے زیادہ تیز ہے، اور مہربان کو بھی مجھ پر شک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مجھ پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی، جبکہ ان کی پریشانی دیکھ یمنا مزید پریشان ہو گئی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے بھاگ نکلنے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ اسے جانے کے بعد اس کی پھپھو بچتی ہیں یا نہیں، لیکن وہ یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ سر فون مل گیا، یہ اوپر پڑا ہوا ہے صفحات میں۔ فون اسے دکھانے لگا تھا، یہ زراور کا ہی فون تھا، جبکہ وہ موبائل کھولتے ہوئے اس کے اندر سے چیک کرنے لگے تھے، جس کے مطابق انہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ فون کتنے بجے بند کیا گیا، اور بند کرتے ہوئے یہ فون کہاں پر موجود تھا۔ اس فون پر فنگر پرنٹ بھی موجود ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس فون کے بارے میں مزید تفصیلات بھی نکال کر دے سکتے ہیں۔ آپ کا موبائل چوری کیسے ہوا، کس نے کیا، سب کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ ہم آپ کو ساری تفصیلات نکال کر دیں گے۔ وہ فون لے کر اس کے سامنے آتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جتنا کام کر دیا اتنا ہی بہت ہے، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ ویسے بھی ہمارا فیملی پرابلم ہے تو ہم خود ہی حل کر لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً یہ چوری کسی نوکر نے کی ہوگی، عبداللہ نے شرمندگی سے کہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی کے فون کی چور اور کوئی نہیں بلکہ یمنا ہے۔ سر، اگر کسی نوکر نے یہ حرکت کی ہوتی تو فون اوپر تو ہرگز نہیں رکھتا۔ جس نے حرکت کی ہے، آپ نے اسے اس کمرے سے رخصت کیا ہے، باقی آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ خود حل کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، باقی یہ آپ کا معاملہ آپ خود حل کریں۔ اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وہ اس سے ملتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ عبداللہ فون ہاتھ میں لیے اپنے موبائل سے مکرم کو فون کرنے لگا تھا۔ یہ بات اسے بتانا بے حد ضروری تھی، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس گھر میں ایسا کون ہے جو اس کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مکرم کو سب کچھ بتا چکا تھا، مگر اس نے فی الحال کسی سے بھی کچھ بھی کہنے کے لیے اسے منع کر دیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ میں خود گھر آ رہا ہوں۔ جب تک میں گھر نہ آؤں تب تک یہ معاملہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ زراور کا فون اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ مکرم کی گھر پر واپسی ہو چکی تھی۔ اس نے آتے ہی دادا جان کے کمرے میں سب کو بلایا تھا، اور خاص کر یمنا اور چاچی بیگم کو آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دونوں گھبراتے ہوئے دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئیں۔